بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رات کو سونے سے پہلے اگر آپ یہ صورت 3 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ جس شخص نے آپ پر جادو کیا ہوگا اس کا چہرہ آپ کو خواب میں نظر آ سکتا ہے۔ آج ہم آپ کو حضرت علی سے منسوب ایک اہم واقعہ بھی سنائیں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن پر حقیقت میں جادو نہیں ہوتا، لیکن کوئی دوسرا شخص انہیں یہ کہہ دیتا ہے کہ تم پر جادو ہے، اور وہ بغیر تحقیق کیے اس سنی سنائی باتوں کو سچ مان لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب تک آپ کے اندر مخصوص نشانیاں بار بار ظاہر نہ ہوں اس وقت تک کسی بھی بات پر فوراً یقین نہ کریں کہ آپ پر جادو ہو چکا ہے، کیونکہ بعض اوقات وہم، خوف اور منفی سوچ بھی انسان کو ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ ہر مسئلے کو جادو سمجھنے لگتا ہے۔ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو ہم آپ کو ایسا عمل بتائیں گے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے جادو کرنے والے شخص کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اگر آپ کے گھر میں کہیں جادو دفن کیا گیا ہے یا تعویذات چھپائے گئے ہیں تو وہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہم آپ کو باب العلم سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جادو کے حوالے سے جڑا ایک ایمان افروز واقعہ بھی سنائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے کمنٹ باکس میں ہمارے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مختصر سا درود پاک ضرور لکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو خیر و برکت اور ثواب حاصل ہو۔ محترم ناظرین، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جادوگر ایک مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مرتد کا گناہ صرف اس کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد اور تباہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جادو اتنا بڑا گناہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں براہ راست ابلیس اور اس کی اولاد سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ جو منتر اور عملیات پڑھے جاتے ہیں ان میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی اور انکار جیسے کلمات شامل ہوتے ہیں۔ پھر شیطان اور اس کی اولاد کو مددگار یا معبود سمجھ کر ان سے مدد مانگی جاتی ہے۔ سخت ترین جادو میں تو نعوذ باللہ قرآن پاک کو الٹا لکھا یا پڑھا جاتا ہے یا ناپاک اور غلیظ سیاج کے ساتھ تحریر کیا جاتا ہے۔ انہی سنگین وجوہات کی بنا پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایسے افراد کے خلاف سخت موقف اختیار فرماتے تھے جو جادو جیسے گھنونے عمل میں ملوث ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے جادوگروں کے بارے میں سخت حکم جاری فرمایا تھا، یہاں تک کہ اس دور میں بہت سے جادو کرنے والوں کو سزا بھی دی گئی۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جادو اسلام میں کتنا سنگین اور سخت خطرناک عمل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں ہر تکلیف، ہر پریشانی اور ہر ناکامی کا ذمہ دار صرف جادو کو ٹھہرا دیا گیا ہے۔ اگر کسی کے رشتے نہیں آتے تو فوراً کہا جاتا ہے کہ جادو ہو گیا ہے۔ اگر کوئی موسمی بیماری یا بد پریزی کی وجہ سے بیمار ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اگر کسی کی دکان کی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے نہیں چلتی تو وہ کہتا ہے کہ کسی نے بندش کروا دی ہے۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی تو وہ یہی سوچنے لگتا ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ الغرض ہر مسئلے کا سبب جادو کو قرار دیا جاتا ہے، اور ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ پوری کائنات جادوگروں کے اختیار میں دے دی گئی ہو۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جاننے کے لیے کہ واقعی جادو ہوا ہے یا نہیں، اس کی مخصوص علامات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ان علامات میں سے تقریباً 70% علامات کسی شخص میں مسلسل ظاہر ہوں تب ہی اس سے اس بات کا شبہ کرنا چاہیے کہ اس پر کالا جادو کیا گیا ہے۔ جادو کی علامات مختلف مراحل میں مختلف انداز سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جب جادو ابتدائی حالت میں ہوتا ہے تو عموماً انسان کو عجیب و غریب خواب اور کیفیات محسوس ہونے لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر درندے، شیر، کتے، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت، بندر، بیل، اونٹ یا خنزیر وغیرہ خواب میں بار بار نظر آتے ہیں۔ اس طرح نیند میں رونا، چیخنا، ہنسنے کی آوازیں نکالنا، جسم کو جھٹکنے لگنا، ایسا محسوس ہونا جیسے کسی نے زور سے پکڑ کر ہلایا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف کے عالم میں بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا یا خود کو کسی بلند جگہ سے گرتا ہوا محسوس کرنا بھی اس علامات میں شامل ہو سکتا ہے۔ نیند کا بار بار ٹوٹ جانا، رات بے چینی، سوتے وقت ہونٹوں کو سختی سے چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، قبریں اور مردے بار بار خواب میں آنا،
خود کو کھنڈرات یا ویران جگہوں میں دیکھنا اور یہ محسوس کرنا جیسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد بھی اس کا اثر ہونا، یہ سب ایسی علامات ہیں جنہیں بعض لوگ جادو کی نشانیوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ جادو کی ابتدائی اور انتہائی خطرناک علامات سمجھی جاتی ہیں۔ جب ایسی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ کسی نے حال ہی میں آپ پر جادو کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اب میری بھائیوں اور بہنوں، جو علامات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ نہایت سخت اور خطرناک علامات ہیں۔ بعض اوقات ان کی شدت انسان کی جان تک لے سکتی ہے، اس لیے اگر ایسی کیفیات ظاہر ہوں تو فوراً احتیاط کرنا اور روحانی حفاظت اختیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ آگے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اور اس سے حفاظت کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ جاگنے کے بعد پورے جسم میں درد محسوس ہونا، ہر وقت شدید تھکاوٹ رہنا، معمولی باتوں پر بے حد غصہ آنا، اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اسے تسلیم نہ کرنا، یہ سب خطرناک علامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست احباب کے ساتھ اچانک بلا وجہ بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، ہر وقت شک و شبہات میں مبتلا رہنا، ازدواجی تعلقات کا متاثر ہو جانا اور بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس ہونا بھی ایسی علامات ہیں جنہیں بعض لوگ جادو کے اثرات سے تعبیر کرتے ہیں۔ سر، سینے، کندھوں یا کمر کے نچلے حصے میں مسلسل دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا اور ایسا لگنا جیسے جسم میں سوئیاں چبوئی جا رہی ہیں، یہ بھی سخت کیفیات میں شامل ہے۔ نماز، قرآن پاک، اذان یا دیگر عبادات سے دل کا گھبرانا، تنگی محسوس ہونا، دین کے بارے میں منفی اور کفریہ خیالات آنا، مسجد جانے سے خوف محسوس ہونا، دل کا بے چین رہنا، یہ تمام علامات انسان کی روحانی کیفیت کو شدید متاثر کرتی ہیں۔ بعض لوگوں کے جسم پر کٹ کے نشان بن جانا، خون کے چھینٹے محسوس ہونا، جسم پر بال نظر آنا یا بہت سخت بدبو محسوس ہونا، چاہے وہ منہ سے ہو یا جسم سے، یہ بھی عجیب علامات میں شامل ہے۔ اس طرح پیٹ میں حد سے زیادہ گیس رہنا اور کچھ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہی شدید نفرت محسوس ہونا بھی بعض اوقات اس کیفیت کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی شخص کی بے اختیار غلامی کرنے لگتا ہے، حالانکہ وہ دل سے ایسا نہیں چاہتا۔ ایسا جادو اکثر لڑکے یا لڑکی کو کسی مخصوص رشتے یا محبت میں مبتلا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا محسوس ہو کہ کسی نے جسم میں سوئی چبو دی یا سر میں کوئی باریک ٹھنڈی اور نوکیلی چیز داخل ہو رہی ہے تو یہ بھی سخت علامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر کسی مریض جسمانی طور پر بیمار ہو لیکن ڈاکٹر اس بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے پا رہے ہوں، ہر ڈاکٹر مختلف بات کر رہا ہو اور میڈیکل رپورٹس واضح نہ آ رہی ہوں، تو بعض لوگ اسے بھی جادو کی نشانی سمجھتے ہیں۔ جوڑوں میں مسلسل بوجھ محسوس ہونا، گھر میں دل نہ لگنا اور بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان یک طرفہ نفرت پیدا ہو جانا بھی انہی کیفیات میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر اگر صرف شوہر پر جادو کیا گیا ہو تو اس کے دل میں بیوی کے لیے اچانک نفرت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ بیوی اس سے پہلے کی طرح چاہتی رہتی ہے۔ اگر جادو شوہر پر کیا گیا ہو تو وہ اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور اگر بیوی پر کیا گیا ہو تو وہ اپنے خاوند سے دوری محسوس کرنے لگتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب وہ شخص یا میاں بیوی کچھ لمحوں کے لیے اس سحری اثر سے باہر آتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن پھر بے اختیاری دوبارہ وہی رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ رشتوں میں بندش بھی جادو کی خطرناک صورت سمجھی جاتی ہے۔ لڑکی خوبصورت بھی ہو، تعلیم یافتہ بھی ہو، جہیز کا مسئلہ بھی نہ ہو، عمر بھی مناسب ہو اور رشتے بھی موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود کہیں رشتہ طے نہ پائے یا رشتہ گھر تک پہنچتے ہی پہلے ختم ہو جائے۔ بعض اوقات اگر کوئی رشتہ آ بھی جائے تو بات آگے نہیں بڑھتی، بالکل ٹھیک ہوتی ہے۔ میڈیکل رپورٹ اسی طرح اولاد کی بندش بھی ایک سخت آزمائش ہے، میاں بیوی دونوں کی کروانا پڑتی ہے D&C، لیکن اس کے باوجود اولاد نہیں ہوتی یا بار بار حمل ضائع ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے یا تیسرے مہینے میں ہی ہے اور بعض اوقات بچہ پیدا ہونے کے چند دن بعد ہی شدید بیماری میں مبتلا ہو کر وفات پا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جدائی بھی بعض اوقات اسی نوعیت کے اثرات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ شروع میں معمولی اختلاف ہوتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ نفرت، لڑائی جھگڑے اور بدگمانیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔
اگر آپ دیکھیں کہ میاں بیوی ہر بات پر جھگڑتے ہیں، بلا وجہ ایک دوسرے پر اعتراضات کرتے ہیں اور بعد میں خود پریشان ہو کر سوچتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، تو پھر معاملہ سنگین ہونے سے پہلے کسی نیک اور قابل معالج سے رہنمائی لینی چاہیے یا وہ اعمال اختیار کرنے چاہیے جو ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ناظرین، کچھ لوگ انتقام لینے کے لیے دوسروں پر نامعلوم بیماریاں مسلط کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی بیماریاں جن کا کوئی سر ہاتھ نہیں ہوتا، کبھی سر میں درد، کبھی گھٹنوں میں تکلیف، کبھی معدے میں درد اور کبھی کمر میں شدید اذیت۔ ایک میڈیکل بیماری ختم نہیں ہوتی اور دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ اکثر اوقات ڈاکٹر بھی حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ تمام علامات مسلسل اور شدت کے ساتھ ظاہر ہوں تو بعض لوگ اسے پرانے اور خطرناک جادو کی علامات سمجھتے ہیں جو انسان کی زندگی کو شدید متاثر کر سکتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے؟ ناظرین، جب ایسی علامات ظاہر ہوں تو ہر کسی عامل یا نام نہاد مولوی کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ مدد کرنے کی بجائے انسان کو مزید پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو گھر میں جادو کی 20 اہم نشانیاں بھی بتائیں گے۔ دوستو، شیطان انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے جن راستوں کا استعمال کرتا ہے، ان میں جادو اور سفلی عملیات بھی شامل ہیں۔ اس لیے اسلام میں اسے خالص شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔ عربی زبان میں جادو کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن و سنت میں سحر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور شیطان کو راضی کرنے کے لیے مختلف گناہ گار اور ناپاک طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے انسان آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بعض اوقات ایسے منتر اور اعمال بھی کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے علامات شامل ہوتے ہیں اور شیاطین کی مدد سرائی کی جاتی ہے جس سے شیطان خوش ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے اعمال بھی کرتے ہیں جو شریعت کے بالکل خلاف ہیں، جیسے کسی انسان کو ناحق نقصان پہنچانا یا نعوذ باللہ خون اور نجاست جیسی ناپاک چیزوں کا استعمال کرنا۔ یہ سب ایسے طریقے ہیں جو روحانی طور پر انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتب میں لکھتے ہیں کہ شریعت میں سحر یعنی جادو ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کا سبب مخفی ہو، جس میں دھوکہ دہی اور حقیقت کو بدل کر پیش کرنا شامل ہو۔ یعنی جادو دراصل جادوگر اور شیطان کے درمیان ایک غیر شرعی معاہدے کی صورت ہوتی ہے جس میں جادوگر بعض حرام اور شرکیہ کام کرتا ہے اور بدلے میں شیطان اس کی مدد کرتا ہے یا اس کے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا اور بعض احادیث میں اس واقعہ کا ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رہنمائی فرمائی اور اس کا علاج بھی بتایا۔ زید بن ارقم سے منقول ہے، بعض روایات میں اس واقعہ کا ذکر بھی ملتا ہے جس میں بتایا گیا کہ ایک یہودی نے جادو کیا اور اس کا اثر ایک کنویں میں رکھ گیا جسے بعد میں نکال کر ختم کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے حفاظت اور شفا طلب کرنے کی تعلیم دی۔ ناظرین، اسلام میں جادو سیکھنا، جادو کرنا اور جادو کروانا سخت گناہ اور کبیرہ جرم ہے۔ شریعت میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے اور بعض علماء کے نزدیک اگر کوئی شخص اس کام پر اصرار کرے اور توبہ نہ کرے تو اس کے لیے سخت سزا کا ذکر بھی ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اور صرف اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اصل حفاظت اور شفا صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ ناظرین، اسی بنیاد پر بعض روایات میں یہ بات بھی منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادوگر کے لیے سخت سزا کا ذکر فرمایا۔ بعض روایات کے مطابق جادوگر کے بارے میں یہ بھی حکم بیان کیا گیا ہے کہ اس کے لیے سزا قتل ہے اور اسے تلوار کے ذریعے ختم کر دیا جائے۔ اور محترم ناظرین، تاریخ اسلام میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ خلفائے راشدین نے بھی ان قوانین پر سختی سے عمل کیا اور معاشرے کو اس فتنہ سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرناک اور آزمائشوں کا سامنا کر سکتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت معوذتین اور مسنون دعاؤں کا اہتمام رکھے اور غفلت و سستی سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے۔ بعض اوقات لوگ اس حد تک بات لے جاتے ہیں کہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان یا حتمی
موت تک بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ موت کا وقت اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقرر کر رکھا ہے اور کوئی چیز اس میں رد و بدل نہیں کر سکتی۔ البتہ یہ ضرور سمجھا جاتا ہے کہ ظاہری اسباب کے طرح بعض لوگ جادو کو بھی ایک سبب کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی پر جادو کرنا یا کروانا سخت گناہ ہے اور بعض علماء اسے کفر تک قرار دیتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، اور اگر وہ ازدواجی زندگی میں ہو تو اپنے تعلقات کو شریعت کے مطابق درست کرنے کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ مختصر یہ کہ جادو ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایمان اور شریعت کا تقاضا یہی ہے انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور ایسے تمام باطل راستوں سے مکمل اجتناب کرے۔ اور یاد رہے، جادو کے اثرات کے بارے میں جو علامات بیان کی جاتی ہیں وہ بار بار اور مختلف صورتوں میں ظاہر ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے بہت سے لوگ انہیں مسلسل علامات کے طور پر بھی بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، نیند میں جادو کی علامات میں بعض اوقات ایسے خواب بھی شامل کیے جاتے ہیں جن میں انسان کو ہوا میں اڑتے ہوئے، سمندر یا پہاڑ دیکھتے ہوئے یا مختلف جانور جیسے درندے، شیر، کتا، سانپ، بچھو وغیرہ نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات قربانی کے جانور یا بڑا گوشت بھی خواب میں دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح کچھ لوگ نیند میں رونے یا چیخنے یا ہنسنے جیسی آوازیں نکالتے ہیں یا جسم کو جھٹکے محسوس ہوتے ہیں جیسے کسی نے اچانک پکڑ کر ہلا دیا۔ بعض خوابوں میں انسان کو لگتا ہے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو برہنہ مناظر، ڈراؤنی شکلیں یا بلند جگہ سے گرنے کے خواب بھی آتے ہیں۔ نیند کا بار بار ٹوٹنا، بے چینی رہنا اور رات کو مکمل نیند نہ آنا بھی ان علامات میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ کچھ دیگر عقائد کے مطابق مختلف مذہبی علامات جیسے گرجے، صلیب کے نشان یا پادری وغیرہ کا خواب میں آنا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور جاگنے کی حالت میں بعض علامات ہیں جیسے جسم کا درد، شدید تھکن، چڑچڑاپن، چھوٹی باتوں پر غصہ، رشتوں میں کشیدگی اور بلا وجہ جھگڑے شامل کیے جاتے ہیں۔ اس طرح شک و شبہات بڑھ جاتا ہے۔ ازدواجی تعلقات میں بگاڑ، تنہائی پسند ہو جانا اور ہر وقت انجانہ خوف محسوس کرنا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے یا ان کے ساتھ کوئی موجود ہے۔ موت کے وسوسے، شدید بے چینی، جسم میں بوجھ، سر یا کمر میں درد اور معدے میں غیر معمولی کیفیت بھی شامل کی جاتی ہے۔ بعض اوقات جسم میں اچانک گرمی یا سردی محسوس ہونا یا جسم کو مار پڑنے جیسا احساس بھی ہونا بھی بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جسم پر کٹ یا بال نظر آنے یا بدبو محسوس ہونے جیسی باتیں بھی کرتے ہیں۔ آنکھوں کے سامنے دھاگے، سانپ یا سائے نظر آنا، کاروبار کا اچانک رک جانا، رشتوں کا ٹوٹ جانا، بلا وجہ معاملات کا بگڑ جانا بھی انہی علامات میں شامل ہے۔ ناظرین، آخر یہی گزارش ہے کہ انسان کو ہر حال میں ظاہری اور باطنی پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت، مسنون اذکار اور دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ خاص طور پر آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت صبح شام کا معمول بنانا چاہیے۔ اور بعض لوگ روحانی علاج کے طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت اور پانی پر دم کرنے کا بھی ذکر کرتے ہیں جسے وہ برکت اور حفاظت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ساتھ ہی گھر میں دعا اور ذکر کا ماحول رکھنے کی بھی تلقین کرتے ہیں۔ ناظرین، اس عمل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ اس کے ذریعے جادو کے اثرات کم ہو سکتے ہیں اور روحانی سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ اس کو ایک طاقتور روحانی طریقہ بھی سمجھتے ہیں۔ اس طریقہ میں بتایا جاتا ہے کہ ایک دن میں سورہ بقرہ کی تلاوت مکمل کی جائے، چاہے فرد ہو یا گھر کے افراد مل کر کریں۔ اس کے بعد رات سونے سے پہلے درود شریف کا ورد کیا جائے اور پھر بعض اذکار جیسے یا جبار اور یا قہار کا ذکر کہا جاتا ہے۔ اس عمل کو کچھ لوگ چند دن مسلسل کرنے کی تلقین بھی کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے انسان کو خواب میں رہنمائی یا اشارہ مل سکتا ہے، جیسے کسی جگہ کا پتہ چلنا یا کسی معاملے کی وضاحت ہونا۔ اور پھر جب انسان روحانی پاکیزگی، دعا اور ذکر کی حالت میں ہوتا ہے تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔ آخر میں ناظرین، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا ذکر جیسے یا رحمان اور یا رحیم دل کو سکون اور روحانی طاقت دینے کا ذریعہ ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ کومنٹ میں سبحان اللہ لکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں۔ شکریہ۔